تو آج ہم جانیں گے قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں۔ قرآن مجید ایک بے نظیر و بے مثال کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب مبین ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ذکر مبین ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان میں تحریف ہوئی، ان میں تبدیلی آئی، مگر قرآن مجید کے نہ تو حروف میں تبدیلی آ سکی، نہ ہی قرآن مجید کی زیر اور زبر حرکات و سکنات میں تبدیلی آ سکی۔ کیوں نہیں تبدیلی آ سکی؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا ہے۔ قرآن مجید ہی یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس سے انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے، قوموں کو اس کے بدولت ہدایت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایسی کتاب مبین ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک و شبہات نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا منبع اور مصدر ہے۔ جو اس کتاب کو تھامتا ہے، جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم فتمسکوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ قرآن مجید اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا، آپ نے فرمایا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ جو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ھدی للمتقین، اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت کا منبع اور مصدر ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس کو تھامتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، دنیا کی نظروں میں بھی وہ ممتاز ہو جاتا ہے، دنیا کی نظروں میں اس کو عزت ملتی ہے، دنیا کی نظروں میں یہ سب سے اعلیٰ اور نمایاں ہوتا ہے۔ جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کے ذریعے، اس کے قرآن مجید کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو عزت اور مقام دیتے ہیں، لوگوں کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو عزت اور شرف کس وجہ سے ملتا ہے؟ جو قرآن مجید کو تھامتے ہیں۔ تاریخ کی ورق گردانی کی جائے، جب تک مسلمان قرآن مجید سے منسلک رہے، جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو تھاما رکھا، جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو پڑھتے رہے، اس وقت تک مسلمانوں نے دنیا کے ہر کونے کونے پر فتح حاصل کی، دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلایا۔ جو ہی مسلمان قرآن سے دور ہوئے، دین سے دور ہوئے، تو ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا آج کیوں ذلت و رسوائی مقدر بنی؟ کیونکہ ہم دین اسلام کے ساتھ ہم قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ قرآن مجید کو تھامیے، قرآن مجید کو پڑھیے، ان کے واقعات کو حقیقت جان کے، اس پر ایمان لا کے قرآن مجید کو سمجھیے اور قرآنی تعلیمات پر پیرا عمل ہو۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلہ بعشر امثالها، جو قرآن مجید کی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس قرآن مجید کو رمضان میں کثرت کے ساتھ پڑھیے، اور رمضان المبارک میں قرآن کا جو تعلق ہے، ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ جہاں قرآن مجید کا
پڑھنا ثواب ہے، وہاں قرآن مجید کا سننا بھی باعث ثواب ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها کانت له نورا یوم القیامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو قرآن مجید سنتا ہے، پڑھنے کی بات اور ہے، جو سنتا ہے اس کے لیے بھی اللہ نیکی لکھ دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوگا، اللہ خالق و مالک اس پڑھنے کی بدولت قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی وجہ سے اس کے لیے یہ نور بنا دیں گے، یہ سفارشی بن کے آئے گا۔ قرآن مجید بہترین سفارشی ہوگا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ قرآن مجید تو کثرت سے پڑھا کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے بہترین سفارش ہوگا، بہترین سفارشی ہوگا۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہترین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کے اسباق کو حاصل کریں، قرآن مجید کی عبرتوں کو پکڑیں، قرآن مجید کے واقعات کو سمجھیں، قصص کو سمجھیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن آپ کے لیے سفارشی بھی ہوگا، اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا، اور سب سے بڑی بات ھدی للمتقین، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کا جنت میں کیا مقام ہے۔ قاری قرآن جہاں قیامت کی ہولناک دن، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قرآن انسان کی سفارش کرے گا، فرشتوں کی صفوں میں اس قاری قرآن کو کھڑا کیا جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، اللہ حکم دیں گے جو دنیا میں مہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا رہا، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا رہا، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اس کو دنیا کے لوگوں کی صفوں سے نکال کر اللہ کے نورانی فرشتوں کی صفوں میں داخل کر دو۔ اور یہاں پر ہی بس نہیں، فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورقی ورتل کما کنت ترتل الدنیا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، الحمدللہ کی الف سے لے کر حمزہ سے لے کر ناس کی سین تک تو جس طرح دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اسی طرح جنت کی میں قرآن پڑھتا جا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی تیرے لیے جنت الاٹ کر دی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہو جائیے۔ قرآن مجید جہاں بہترین سفارشی ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے، وہاں قرآن مجید شفا بھی ہے۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، قرآن فتنوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ان قریب تم پہ بہت سے خطرناک فتنے رونما ہوں گے، فتنے آئیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا حضور نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، ان کو تھامے رکھنا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، فتنوں سے نجات مل جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائیں، دنیا کے فتنوں سے بچا لیا جائے، دنیا میں ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، ہمیں شفا ملے اور ہمیں قیامت کے دن جنتی پروٹوکول دیا جائے، فرشتوں کی سلامی ہو اور جنتی مہمان بنایا جائے، عام لوگوں کی صفوں سے نکال کر جنتی اور فرشتی نوری فرشتوں کی صفوں میں شامل کر دیا جائے، تو پھر آئیں قرآن کو پڑھیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، پھر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی مقام دیتے ہیں اور قیامت والے دن بھی اللہ خالق و مالک عزت و شرف سے نوازیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى